نیلامیاں ان کے ملکوں کی ہو رہی ہیں اور پوری دنیا یہود و نصارہ کے مٹھی میں ہے۔ 57 ملکوں کے حکمران میں اس منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ان کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے کہ ان کی مجبوری ہے، یہ ان کو ہم کوئی تانا نہیں دیتے۔ کم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جو قوم کمزور ہے اس کے لیے مرنا ہی اصل ہے۔ ہمارے پاس سارے اسباب و وسائل تھے، عربوں نے عیاشی میں اڑا لی، اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام موقع ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے، پھر ویکھی میں انہاں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل سکول کا دوست ساتھی روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبدالخالق تھے SSP، وہ ASP تھے، تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو سے تمہیں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، 11-12 بجے ہیں، ہم دونوں پہنچے دروازے پر۔ میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں، تو سپاہی بیٹھا تھا، 2 صوفی آ رہے ہیں نل کی حیثیت۔ تو جب ہم پہنچے تو عبدالخالق نے کہا، وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن وہ داڑھی میں تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو۔ تو وہ جو دور کا دروازہ ہے
تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے, وہ بہت دور ہے, مہربانی کر دروازہ کھول. سوئی صاحب سنیا نہیں, اتوں آؤ. اسے میں تیسری دفعہ کہا اب تیری مہربانی ہے, گرمی بہت ہے, دروازہ کھول دے. ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا, تسی مندے ہی نہیں ہو. ایک تالا لگا ہے, میرے کو چابی کوئی نہیں, میں کتوں کھولا. اب وہ مجبور ہو گیا, اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق. وہ صرف اتنا ہی آگیا, سر 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 سر, کدی وہ اگوں سار, کدی پچھوں سار, کدی کھبے سار, کدی سجے سار. وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دینا, کیونکہ انہوں پتا ہی ایس ایس پی تو میں نے ڈسمس کر سکتا. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کون, کہنے والے کون ہے, اس کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا تو آؤ. جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے, حاکم ہے, تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا. یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا, پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا. اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا, بلی نہیں چوہا بن گیا. ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہے, تراویح سے غافل ہے, تلاوت سے غافل ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض, زمین آسمان میں اسی کا نور ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت کو اٹھایا. یغشی اللیل النہار, دن اور رات کا نظام بنایا. جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. دن کو لایا, رات کو لایا, نیند کو لایا. بنینا فوقکم سبعا شدادا, تم پر 7 آسمان بنائے. جعلنا فیہا سراجا وہاجا, چمکنے والا, دہکنے والا, تپش والا ایک سورج بنایا. سراج چراغ بنایا. سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے. 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں. سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے, اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے. یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے. ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے. یہ ناسا کی باتیں, میری نہیں ہے. منو تا توڑا مرضی, نہ منو تا توڑی مرضی. یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا, تم بھی مانو. کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو. لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم. میں ہیوسٹن گیا ہوں, ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں, ان سے پوچھا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا. اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, جس نے بادلوں سے پانی اتارا. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فانبتنا فیہا حبا ونباتا وجنات الفافا. اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا, امن خلق السماوات والارض, کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے؟ اے کچھ انزل لکم من السماء ماء, کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ, کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی چو آم کی میں نکل آمدا ہے. اپن چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا. اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ باز ہو, یا دیکھو آم پہ انگور لگے ہوئے, کوئی آم پہ جو آم لگا ہے, یہ کتنی بڑی قدرت ہے. ہمارے تو آموں کے, ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے, پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے, ہم نے کٹوا دیے, تھوڑے سے رکھ لیے. تو لکڑی ہے, کڑوی ہے, پانی سادہ ہے, زمین پھیکی ہے, گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے, اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے, اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں. دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا, چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو, تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں, وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے.
आम की आखिरी चोटी पर जमीन से पानी ऊपर कौन खींच के ले जाता है? ऊपर कैसे, कौन से पंप अल्लाह ने लगाए हुए? और सफेदे का दरख्त तो आम से भी कई गुना ऊंचा होता है, तो वो कैसे पानी ऊपर जाता है? कौन है? अस्क़ैनाकुम माअन फुराता, वो अल्लाह है। वो कहता है हमने पानी पिलाया तुम्हें भी, दरख्तों को भी। ये दरख्त है, शय कोई नहीं। मैं अफ्रीका गया हूं, दरख्त तो वहां है। जैसे गांव में पहलवान था ना, ऐसे गांव में पहलवान दरख्त है वहां। वो देख के डर लगता है। उसके पत्ते पत्ते में, रेशे रेशे में, एक एक डाली में, एक एक फल में कौन है जो पहुंचाता? अल्लाह कहता है उन्जुरू इला समरही, देखो इनके फल किसने बनाए। वयनही, देखो ये पक कैसे जाता है, ये नरम कैसे हो जाता है। जब ये पैदा होता है तो फीका खट्टा होता है, और जब ये बड़ा होता है तो नरम और मीठा होता है। ये खंड तुसी पाई, ये शीरा तुसी पाया, ਇਹਦਾ रंग तुसी पेंट कीता है। कौन है? मा कान लकुम मन तुम्बितू शजरहा, एक दरख्त पैदा करके तो दिखाओ। इलाहुम्मा, अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा? माबूद है कोई अल्लाह के सिवा? हाजत रवा, बोलो है कोई? है कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा? है कोई जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह के सिवा? जोर से बोलो, है कोई शिफा देने वाला? है कोई इज्जत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जलील करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौत देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सूरज को डुबोने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई चांद को घटाने बढ़ाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मौसमों को बदलने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों को लाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बिजलियों में कड़क पैदा करने वाला, चमक करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई बादलों में गरज रखने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई कतरा कतरा करके बरसाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई जमीन का सीना फाड़ कर उसमें पानी को स्टोर करने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई उससे फल फूल गल्ले चारे निकालने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई परिंदों को थामने वाला फवा में अल्लाह के सिवा? है कोई रेंगने वालों को रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मछलियों को पानी में जिंदगी देने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई सांप बिच्छू तक रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह के सिवा? है कोई मेरे मुंह में लुकमा डालने वाला अल्लाह के सिवा? मेरा हाथ है खिलाने वाला अल्लाह है। यहाँ ये ऐसे, ये साउंड बॉक्स है जिससे मैं बोल रहा हूँ, ये सांस का किनाली है जिससे मैं सांस ले रहा हूँ, ये ऐसे मिली हुई हैं, दोनों खुली हुई हैं। मैं कुर्बान जाऊं उस अल्लाह पर जो सुन रहा है, देख रहा है। आसिम इब्न अम्र अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा मसान की तरफ, और ये भी कहा कि रास्ते में लश्कर के लिए गल्ला भी लेकर जाओ, खाने का सामान भी लेकर आओ। ईरानियों को पता चला तो उन्होंने अपने गांव के रेवड़ और बकरियां सब जंगल में छुपा दी। ये मसान पहुंचे तो कुछ भी नहीं, तो ईरानियों से कहने लगे, भाई यहाँ हमें कुछ जानवर मिल जाएंगे? उन्होंने कहा यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो जंगल से आवाज आई जानवरों की, आओ हमें पकड़ लो, हम जंगल में खड़े हुए हैं। तो वो ईरानी भी हैरान हुए, जब मर गए तो सब जानवर खड़े हुए थे। जब हिज्जाज बिन यूसुफ को यह वाकया बयान किया, उसने कहा मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। उसने कहा एक आदमी लश्कर का अभी जिंदा है, उसको बुलाकर पूछो। तो उस आदमी को बुलवाया, बड़ी दूर रहते थे, उनको बुलवाया। उसने कहा सुनाए किस्सा कैसे हुआ? उन्होंने सारा किस्सा सुनाया। तो इस पर हिज्जाज कहने लगे कि ये उस वक्त मुमकिन है जब पूरे लश्कर में कोई अल्लाह ताला का नाफरमान न हो, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। तो वो हिज्जाज से कहने लगे उनके अंदर का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके जाहिर का हाल तुम्हें बताता हूँ कि उनसे ज्यादा रातों को उठकर रोने वाला कोई न था, और उनसे ज्यादा दुनिया से बेजार कोई न था। उस लश्कर में 3 आदमियों पर शक किया गया कि उनकी नीयत ठीक नहीं। ये वो लोग थे जो पहले मुसलमान थे, फिर मुरत्तिद हो गए, फिर दोबारा मुसलमान हो गए। वो 3 बड़े लोग थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो ये मुरत्तिद हो गए, फिर दोबारा अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी, फिर मुसलमान हो गए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा इस पर नजर रखना, इनको अमानत न देना। तो उस लश्कर में उनके हालात मालूम करने के लिए हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तहकीक करवाई, तो वो रावी कहते हैं कि वो 3 जिनके बारे में शक था
ان کا یہ حال تھا کہ ان جیسا رات کو کوئی روتا ہی نہیں تھا، اور ان جیسا کوئی دنیا سے بیزار ہی نہیں تھا جن پر شک تھا۔ ان کا یہ حال تھا جو شروع سے بھی پکے چلے آ رہے تھے وہ کہاں پہنچے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔